السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج بات ہوگی الپ ارسلان کی اور ساتھ میں تڑکا لگائیں گے کوروش عثمان کا، اور بتائیں گے کہ گزشتہ سیزن کے کون سے کردار اب اگلے سیزن میں موجود نہیں ہوں گے۔ الپ ارسلان کا سیزن 2 آج رات سے شروع ہونے جا رہا ہے اور کل صبح آپ پہلی قسط مکی ٹی وی آفیشیل ایپ پر دیکھ سکیں گے۔ ایپ پر دیکھنا آسان بھی ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ بس آپ کلک کیجئے، ایڈ یعنی اشتہار دیکھیے اور بس اتنا صحیح، یہی اسٹیپس ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ یاد رہے یہ ایپ پلے اسٹور پر موجود ہے، یعنی اینڈرائڈ موبائل کے لیے بنائی گئی ہے۔ الپ ارسلان کا نیا سیزن انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کی کہانی بھی زبردست اور دلچسپ ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الپ ارسلان کی، سلطان طغرل کی، سفریہ خاتون اور اس کے والد کی، نظام الملک کی، الپ ارسلان کی شادی کی، دشمنوں کی، آنی قلعے کے گورنر کی اور اس کے بیٹے الیگزینڈر کی، ابراہیم ینال کی اور اس کی بیگم کی۔ یہ کہانی بھی بہت شاندار ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے سیزن کی کہانی کیا ہوگی، اس بارے میں بات ہوگی، اور بات ہوگی ڈرامے کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اعلان کی کہ الپ ارسلان کتنے سیزن تک جاری رہے گا۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ الپ ارسلان کا گزشتہ سیزن ٹھیک ٹھاک رہا تھا، نہ بہت اعلیٰ اور نہ ہی بہت برا۔ 6، 7، 8 کی ریٹنگ بھی حاصل ہوتی رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ البتہ کہانی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بوریت بھی محسوس ہوئی تھی، مگر آخر کار قلعے کی فتح کے ساتھ ہی سیزن کا اختتام ہو گیا۔ اس کے علاوہ بڑا نقصان جو ہوا وہ اگجا خاتون کی موت کی صورت میں ہوا، اور آنے والی قسط میں نظام الملک یعنی اگجا کے والد اور الپ ارسلان دونوں ہی اس دکھ اور غم سے لڑتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ الپ ارسلان نے کئی شادیاں کی تھیں۔ ان کی بیگمات میں سے ایک بیگم کا نام اگجا بھی بتایا جاتا ہے، مگر جہاں جہاں یہ روایت منقول ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگجا کے والد نظام الملک نہیں کوئی اور تھے۔ بہرحال ڈرامہ ہے اور مقبول بھی ہے، تو امید ہے کہ ترکوں کے پاس اس کی کوئی بڑی دلیل یا ثبوت رہا ہوگا، ورنہ اتنا بڑا بلنڈر نہیں مارا جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ آپ تاریخ ڈراموں یا فلموں کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے آپ کو درست تاریخی کتابوں کا مطالعہ تو کرنا ہی ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان والے تاریخی ڈرامے بناتے اور ان کے جن مہاراجوں نے مسلمانوں سے عبرتناک شکست کھائی ان کو شاندار ہیرو بنا کر پیش کرتے، اور ساتھ میں اپنے مذہب اور روایات کے برخلاف اپنی خواتین کو بھی کم سے کم لباس میں دکھاتے، یعنی بے حیائی کو پروموٹ کرتے اور اپنے ڈرامے چلانے کی کوشش کرتے۔ پھر امریکیوں نے اپنے اجداد کی فرضی داستانیں دکھائیں اور اپنی خواتین کو بے لباس کر دیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ 150-200 سال قبل تک ان کی خواتین یعنی انگریزوں کی خواتین بھی مکمل لباس پہنتی تھیں اور گھر سے کم ہی نکلتی تھیں۔ اور اب شکر ہے کہ ترکوں نے اپنے آباء کی لاج رکھی ہے اور باپردہ لباس کا خیال بھی رکھا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ کامیاب بھی ہو کر دکھایا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ الپ ارسلان کا نیا یعنی دوسرا سیزن کم از کم بھی 20 ممالک میں دکھایا جائے گا، اور یہ کامیابی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ بہرحال اگجا کا خاتمہ ہوا اور اگجا کی جگہ سفریہ خاتون کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ سفریہ خاتون کی انٹری یعنی کہانی دلچسپ رکھی گئی اور صلح کی شرط یا معاہدے کے طور پر الپ ارسلان اور اس کی شادی ہوگی۔ یہ کس قسم کی صلح ہے یا کس قسم کا معاہدہ ہے، اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا تو مشکل ہے۔ حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق سفریہ خاتون اور اس کے والد ارسلان یوسف بخارا کے رہنے والے ہیں۔ آج کل بخارا وسطی ایشیائی ریاست ازبکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ قرآن کے بعد دنیا کی دوسری مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے، یعنی حدیث کی کتاب، اور اس کتاب کے مصنف محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ الپ ارسلان کے زمانے میں یہ شہر خراسان کا حصہ تھا، تب خراسان میں افغانستان اور اس کے آس پاس کا بہت بڑا رقبہ بھی شامل تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ارسلان یوسف کی بیٹی سفریہ خاتون اس سیاسی لڑائی کی بھینٹ کیوں چڑھنے جا رہی ہے۔
جیسے کہ آپ پہلے سیزن میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ خراسان پر سلجوکیوں کی حکومت ہے اور الپرسلان کے والد نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، مگر اس کے اوپر کے بعض علاقوں یعنی ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کے علاقوں پر غوریوں کی حکومت تھی۔ نئے سیزن کی پہلی ہی قسط میں سلجوکیوں اور غوریوں کی بڑی شاندار قسم کی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس جنگ کی کچھ جھلکیاں آپ ٹریلرز میں دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اس جنگ کا یقینی نتیجہ سلجوکیوں کی فتح اور غوریوں کی شکست پر ہوگا، اور اسی وجہ سے غوریوں کی جانب سے صلح کے معاہدے کے طور پر سفریہ خاتون کی شادی الپرسلان سے کروائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے۔ چونکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ الپرسلان بھی اپنی مرضی کے برخلاف یہ شادی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شادی کا حکم کسی ایسے شخص کی جانب سے ہے جس کے سامنے الپرسلان بھی سر نہیں اٹھا سکتا، یعنی اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ ایسے دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو سلطان طغرل کا حکم ہے، یا پھر بغداد سے مسلمانوں کے امیر المؤمنین یعنی خلیفہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے۔ اسی لیے الپرسلان شادی پر راضی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سفریہ خاتون بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکم کے خلاف نہیں جا پا رہی۔ جہاں تک بات ہے الپرسلان کی کہ وہ تخت پر تو بیٹھا ہے، مگر کیا وہ سلطان بھی بن گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ سلطان نہیں بنا، بلکہ سلطان کا نائب یا قائم مقام ہے، جیسے کہ صدر یا وزیر اعظم کا نائب ہوتا ہے، اور جب صدر یا وزیر اعظم ملک سے باہر کے دوروں پر جاتے ہیں تو نائب ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اس کے دو ثبوت ہیں۔ نمبر 1، ٹریلر میں الپرسلان کو شہزادہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور کئی بار پکارا گیا ہے۔ نمبر 2، تخت کے لیے ابراہیم ینال وغیرہ بھی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ابھی الپرسلان سلطان نہیں بنا۔ اگر وہ سلطان بنا ہوا ہوتا تو یہ لوگ تخت کے لیے لڑنا بند کر چکے ہوتے ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر سلطان طغرل کہاں ہے؟ سلطان طغرل کا کردار ادا کرنے والا شخص ڈرامے سے جدا ہو چکا ہے، یہ خبر آ چکی ہے، اور اس نے نیا ڈرامہ بھی جوائن کر لیا ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو سلطان یا تو حج کے لیے گئے ہیں یا پھر خلیفہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور موجودہ سیزن کے درمیان میں یا آخر میں وفات یا شہادت کی خبر آئے گی، اور یوں الپرسلان نائب سے سلطان بن جائے گا۔ مگر اس دوران بہت سے لوگ سلطان بننے کی کوشش کریں گے، اور تخت کی یہ جنگ بڑی خطرناک ہونے والی ہے، کیونکہ نئی آنے والی شخصیات کافی خطرناک ہیں۔ اس حوالے سے فی الحال دو ہی نام سامنے آئے ہیں، نمبر 1 ابراہیم ینال اور نمبر 2 اس کی بیگم اوکے خاتون۔ ان دونوں کا مقصد تخت حاصل کرنا ہے، اور ابراہیم ینال کے کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو یہ فہرست کافی طویل نظر آتی ہے، یہاں تک کہ سلجوکیوں کا موجودہ دارالحکومت اصفہان بھی ابراہیم ینال نے ہی فتح کیا تھا، سو خود کو تخت کا حقدار ٹھہرانا کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ دوسری اس کی بیگم ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم ینال کی بیگم ابراہیم ینال سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ اوکے خاتون کا تعارفی ٹریلر کچھ اسی قسم کو ظاہر کرتا نظر آتا ہے۔ جو شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اس کی خوشی اور چاہت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اوکے خاتون ابراہیم ینال سے انتھی محبت کرتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ اس کہانی کا اختتام ہمیشہ کی طرح عام صحیح ہوگا، البتہ ان کی ذہانت بھری چالوں کی وجہ سے کہانی خوبصورت ہو جائے گی اور کہانی میں مزید جان بھی پڑ جائے گی۔ الپرسلان کے کیمپ میں موجود آخری شخص جس پر تبصرہ ہو سکتا ہے وہ ہے نظام الملک۔ بیٹی کے دکھ اور غم میں ٹوٹا پھوٹا یہ شخص اب کافی بدلے ہوئے روپ میں نظر آئے گا، اور ٹریلر سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب گنجے ہونے جا رہے ہیں یعنی بال نہیں ہوں گے، وہیں اس شخص کے خیالات میں مزید گہرائی بھی نظر آئے گی، اور اسی گہرائی اور تجربہ کاری کی وجہ سے الپرسلان ان کو اپنا مشیر یا وزیر اعظم مقرر کریں گے۔ جہاں تک اس دکھ اور غم سے نڈھال شخص کے واپس نارمل حالت کی طرف لوٹنے کی بات ہے تو اس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل آسانی سے نہیں جڑتے، دل کے جڑنے میں آدھا سیزن بلکہ ہمارے خیال میں پورا سیزن بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی بات الپرسلان اور اس کے کیمپ کی، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی بات تو ہو گئی، تو اب بات ہو جائے حقیقی دشمنوں یعنی کافروں کی۔ گزشتہ سیزن میں کیکاؤ مینوس جیسے شاطر دشمن تھا، ساتھ میں اور بھی تھے، مگر وہ مقبولیت میں اور ایکٹنگ میں اس بندے تک نہیں پہنچ سکے۔ اگرچہ کہانی کو طول دینے کی وجہ سے ڈرامہ بورنگ ہو گیا تھا، مگر آخر کار قلعہ فتح ہوا اور دشمن مارا گیا، جبکہ باقی دشمنوں کو مارے بغیر یہاں وہاں بھیج دیا گیا۔ یہ بھی کہانی کا ایک خراب پہلو تھا۔ منطقی قسم کا اختتام ہونا چاہیے تھا، اور درست اختتام نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ زندہ بچ جانے والے کردار واپس آ سکتے ہیں، چاہے اسی سیزن میں آئیں یا پھر اگلے کسی سیزن میں۔ ویسپوراکان کی فتح ہوئی اور اب الپرسلان کی نظر آنے قلعے پر لگی ہوئی ہیں، مگر اس کا اصل ہدف اناتولیا ہے، کیونکہ اناتولیا جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ جیسے جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ایک شاندار مقام پر ہے، مگر اللہ کی مرضی ہے کہ اب تک اسے بہت شاندار انداز میں استعمال کرنے والے لوگ نہیں آئے۔
اسی جغرافیائی اہمیت کا کمال ہے کہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل، روس اور یورپ کے عیسائی ممالک جیسے طاقتور دشمن آنکھیں تو دکھاتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ بہرحال اناطولیہ کو آپ مشرق کی جانب سے مغرب میں داخل ہونے کا دروازہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1071 میں جب ملازکرت کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر مسلمان یورپ کے اندر تک جا پہنچے اور اس کے بعد اناطولیہ پھر منگولوں کے قبضوں میں تو گیا مگر یورپی عیسائیوں کے قبضے میں کبھی نہیں گیا۔ منگولوں کے قبضے میں گیا تو اسی وجہ سے رومی سلطنت والے منگولوں سے دوستی کرنے پر مجبور ہوئے کہ کہیں وہ یورپ میں نہ گھس آئیں۔ کولش عثمان میں آپ اس اتحاد کی چند جھلکیاں دیکھ چکے ہیں، خاص طور پر دوسرے سیزن میں۔ بعد میں عثمانیوں نے بھی یہیں سے آگے یورپ میں چڑھائی کی اور علاقے فتح کیے۔ یہی وجہ ہے کہ الپرسلان اس علاقے کو فتح کرنا چاہتا ہے، جبکہ عیسائی چاہتے ہیں کہ الپرسلان وہاں تک نہ پہنچنے پائے، اور اب الپرسلان اور اناطولیہ کے درمیان آنے قلعہ کھڑا ہوا ہے اور الپرسلان اسے فتح کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فی الحال آنے قلعے کا گورنر گریگور ہے اور اس کے دو ہی مقاصد ہیں، نمبر 1 ویسپوراکان کو پھر سے حاصل کرنا اور نمبر 2 اناطولیہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھنے والے الپرسلان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ گریگور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شخص ٹھنڈے مزاج کا محسوس ہوا ہے اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ خطرناک ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے کہا کہ عقل اور صبر تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں اور یہ کہ بہادری کو ہوشیاری سے استعمال کیا جائے تو فتح یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں اس کے شاندار تجربہ کار ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ امید ہے کہ اس بار پچھلے سیزن سے زیادہ بہترین لڑائی اور کشمکش دیکھنے کو ملے گی اور یہ کہ سیزن بورنگ نہیں ہوگا۔ الپرسلان کا دوسرا بڑا دشمن گورنر گریگور کا بیٹا الیگزینڈر ہے۔ الیگزینڈر کی زندگی کے بھی دو مقاصد ہیں، نمبر 1 الپرسلان کو مار کر ہر طرف اپنی بہادری کے قصے مشہور کروانا اور نمبر 2 اپنے باپ کے راستے میں آنے والے ہر شخص کو مٹا دینا۔ الیگزینڈر کا تعارف کافی جوشیلا قسم کا ہے مگر یہ اپنے والد کے بالکل برخلاف طبیعت رکھنے والا شخص ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی ناتجربہ کاری سے اپنے باپ کے بہت سے منصوبے ناکام کروائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اپنے جوش میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھے۔ مختصر یہ کہ گریگور جیسے شاندار دشمن سے الپرسلان کو الیگزینڈر کے ناتجربہ کاری کی وجہ سے لڑنا آسان ہو جائے گا اور یقیناً الپرسلان کے بہت سے منصوبے اسی الیگزینڈر کی وجہ سے یعنی اس کی جلد باز اور غصیلی طبیعت کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ سارے کرداروں کی بات ہو گئی، رہ گیا تو بس ایک سلیمان، چاغری سردار کا بڑا بیٹا اور الپرسلان کا بھائی۔ تخت کی لڑائی پہلے سیزن میں اس نے بھی لڑی، کافی کوشش کی مگر بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب آنے والے سیزن میں کیا ہوگا؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو سلیمان شاید ابتدا میں تخت کے لیے کچھ کوشش کرتا نظر آئے مگر آگے چل کر وہ مکمل طور پر الپرسلان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا۔ سلیمان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا۔ امید ہے کہ اس سیزن میں آنے قلعے کی فتح کی جنگ لڑتے ہوئے یہ شخص بھی شہید ہو جائے گا۔ گزشتہ سیزن میں اکجا کی شہادت ہوئی اور اب سلیمان کی ہوگی۔ بہرحال سلیمان کے حوالے سے بھی یہ سیزن کافی انٹرسٹنگ رہے گا۔ الپرسلان کی بات ہو گئی تو اب بات ہونی چاہیے کولش عثمان کی، لیکن رات کے اس پہر جب ویڈیو بنائی جا رہی ہے تب براک اوزجیوت یعنی عثمان غازی کا ایک نیا انٹرویو سامنے آ گیا ہے۔ عثمان غازی ازبکستان میں تھے اور وہاں کسی چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ نئے سیزن کے حوالے سے کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں تو اب مکمل تفصیلات کے ساتھ کل آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہی ہوگی، لہٰذا لائک کیجئے، ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس بھی ضرور کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الپرسلان کا نیا سیزن آج شام سے شروع ہو رہا ہے اور کل آپ پہلی قسط اردو میں مکی ٹی وی پر دیکھ سکیں گے۔ دیکھنے کے لیے آپ کو پلے اسٹور سے اینڈرائڈ میں موبائل میں پلے اسٹور سے مکی ٹی وی آفیشیل نامی ایپ انسٹال کرنی پڑے گی اور وہاں آپ ایڈ دیکھیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر آپ وہیں پر آن لائن دیکھ لیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ مکی ٹی وی آفیشیل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات رہ گئی ہے کہ الپرسلان کے سیزن کتنے ہوں گے، تو پہلے یہ بات تھی کہ الپرسلان کے 2 یا پھر 3 سیزن ہوں گے، یعنی حتمی طور پر 3 سیزن تک بات تھی، لیکن الپرسلان کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے اور اب گزشتہ ہفتے ہی الپرسلان کی انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ الپرسلان کے اب 2 یا 3 نہیں بلکہ 4 سیزن ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ملازکرت جیسی زبردست قسم کی اور شاندار تاریخی جنگ
کس سیزن میں ہوگی، اسی سیزن میں ہوگی یا پھر اگلے سیزن میں ہوگی، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ البتہ آپ اپنے خیالات اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے اچھے خیالات کو جو آپ اردو رسم الخط میں لکھیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بات کر سکیں اور تفصیلی بات کر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔